اب بیان کے لیے تشریف لاتے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد پیر صاحب تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ آپ جب پہنچیں گے تو آپ خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی اب تشریف لاتے ہیں جناب محترم عزت مآب قاری محمد سعد الدین صاحب تشریف لاتے ہیں بیان کے لیے فاتح والعلا والعظمت والکبریاء الصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى وخاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيرا في السراء والضراء وسلم تسليما كثيرا كثيرا درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ اقدس میں پیش کی گیا محبت کے ساتھ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بزم عشق سجائی گئی ہے ثنا کے لیے بزم عشق سجائی گئی ہے ثنا کے لیے ثنا آپ بنی ہے ازل سے میرے مصطفیٰ کے لیے پہلے واجب الاحترام قابل قدر عظیم محترم محتشم جملہ علماء کرام سراخانان مصطفیٰ اور مسلک کے حقوق کے سننے بزرگ مسلمانوں یہ بازم میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں انعقاد پذیر ہے احباب محترم یوں سمجھ لیجئے کہ آج ہم سب اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اکٹھے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا اگر میں دوسری دنیاوی اصول پہ جاؤں نا تو محبوب کو کوئی دیکھنے میں نہیں دیتا رب نے ہمیں عطا کیا محبوب کی طرف کوئی دیکھنے بھی نہیں دیتا محبوب کو ہر آدمی اپنے تک محدود رکھتا ہے تاکہ کسی غیر کی نظر میرے محبوب کے اوپر نہ پڑے اور رب ہے قادر مطلق ہے غفور الرحیم ہے کہ اس نے ہمیں محبوب عطا فرمایا اور ہم اسی کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اب ابھی محترم اسی حوالے سے ابو داؤد شریف اور نسائی شریف کی مستند روایت صحیح روایت پڑھ رہا ہوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ پاک کے اندر تھے آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں اور ذکر و اذکار کر رہے ہیں کوئی محفل منعقد ہے آپس میں بیٹھے ہیں تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب گئے میرے آقا نے فرمایا ما اجلسکم یہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں ما اجلسکم میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو کیا کر رہے ہو تمہارے بیٹھنے کا مقصود کیا ہے صحابہ کرام نے عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ یا سیدی یا رسول اللہ ہم کوئی دنیا کی خاطر یا دنیا داری کی محفل سجائی ہوئے نہیں بیٹھے بلکہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس رب کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں اس لیے بیٹھے ہیں اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ اس نے جو آپ کی صورت میں ہمیں جس نعمت سے نوازا ہے اس احسان سے نوازا ہے ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں لیکن بات جہاں ختم نہیں ہوئی بہتری آقا فرمانے لگے کیا واقعی اسی لیے بیٹھے ہو یا سیدی یا رسول اللہ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں میرے کریم آقا نے فرمایا کیا تم اس بات پہ قسم کھاتے ہو مستند روایت پڑھ روزہ اگر سنتوں میں بحث کرنی پڑ جائے تو الحمدللہ سنتے یاد ہیں لیکن 5 منٹ کے اندر میں نے یہ گفتگو ختم کرنی ہے صرف سمجھانا چاہے کہ آج ہم نہیں کر رہے ہیں ہم آج سے یہ نہیں شروع ہے یہ حضور کے دور سے شروع ہوا ہے میرے کریم آقا نے فرمایا کیا تم اس بات پہ قسم کھاتے ہو
صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ کر سکی یا سیدی یا رسول اللہ کیا ہمیں جو آپ سے کلام کیا ہے ہم نے جو آپ کو بات بتائی ہے کیا آپ کو اس کے اوپر یقین نہیں ہے یا ہمارے اوپر یقین ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں بات کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے صحابہ کرام نے قسم اٹھائی ہم قسم کھا کے کہتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ ہم اسی لیے بیٹھے تھے میرے آقا نے فرمایا میں نے قسم اس وجہ سے نہیں تم سے اٹھوائی گئی کہ مجھے آپ پہ یقین نہیں یا آپ پہ کوئی شک تھا یا آپ جھوٹ بول رہے تھے بلکہ نہیں فَأَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي اب ناز کرو تم جو یہاں آئے بیٹھے ہو نا قسمتوں پہ ناز کرو کہ رب ذوالجلال نے ہمیں کس کے لیے منتخب کیا ہے میرے کریم آقا فرمانے لگے جبریل امین میرے پاس آئے میں حجرے میں تھا اور آ کے مجھے خبر دی اے میرے محبوب یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو جا فضا یہ مجدہ سنا دیجئے گا کہ رب ذوالجلال تم یہاں پہ رب کا شکر ادا کر رہے ہو بلکہ یوں کہنے دیجئے تم یہاں حضور کی محفل سجائے بیٹھے ہو رب فرشتوں میں ناز کر رہا ہے کتنے کرم کی بات ہے ہم یہاں محفل سجا رہے ہیں رب عرش میں خوش ہو رہا ہے کیوں خوش ہو رہا ہے کہ ہم اس کی جان کے تذکرے کر رہے ہیں ہم اس کے محبوب کے تذکرے کر رہے ہیں کیونکہ جب کسی محب کے محبوب کے تذکرے چھڑتے ہیں محب بڑا خوش ہوتا ہے محب بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے محبوب کے تذکرے کر رہے ہیں اب محترم ایک حدیث پاک مسلم شریف کی باب فضائل الصحابہ یہی محبت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی بچپنا تھا حضور کے ساتھ محبت ہو گئی کلمہ پڑھ لیا اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے تو ایک دن ماں کو پتہ چل گیا کار واپس آئے تو ماں کا بیٹا کدھر گئے اماں میں اپنے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتا ہوں تو ماں کہنے لگی بیٹا اچھا تم نے اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے جو ہمارے باپ داداؤں کی دین کو برا کہتا ہے اس محمد کا تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے جو نیا اسلام لے کے آگیا کہتا ہے بتوں کو چھوڑ دو خدا کی عبادت کرو ہاں ماں میں نے اس کا کلمہ پڑھ لیا ماں کا بیٹا پھر خبردار آئندہ کے بعد نہ اس کی محفل میں جانا نہ اس کی طرف دیکھنا نہ اس کا کلمہ پڑھنا اب بچپنا تھا کہنے لگے نہیں ماں سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اب اس کا دامن میں نہیں چھوڑ سکتا اب نہ اسلام چھوڑ سکتا ہوں نہ اسے چھوڑ سکتا ہوں نہ اس کی محفل کو چھوڑ سکتا ہوں یہ ایسا ماں نے بڑا سمجھایا لیکن نہ مانے بچپنا ہے آخر کار ماں نے ایک ترکیب سوچی کہ آج شام کو آنے دو آج دیکھتی ہوں اس نبی کا کلمہ چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا تو دوسرے دن جب واپس آئے نا تو ماں نے کہا بیٹا چھوڑ دے کلمہ کہنے لگا اماں ایک دفعہ بتا دیا نہیں چھوڑ سکتا مر جاؤں گا نبی کا دین نہیں چھوڑوں گا اس کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا تو ماں نے بڑے مزے کی بات کہی ماں کہنے لگی اچھا بیٹا نہیں چھوڑتا نا سن لے جب تک تو اس نبی کا کلمہ نہیں چھوڑے گا نا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی بھوکی پیاسی مر جاؤں گی جب پیاس لگے گی پانی نہیں پیوں گی بھوک لگے گی کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تو اس نبی کا کلمہ نہیں چھوڑے گا سوچ لے بیٹا میں ماں ہوں تو میرا بیٹا ہے میں مر جاؤں گی سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اماں کچھ بھی نہیں کھائے پیے گی نہیں کھاؤں پیوں گی بیٹا جب تک تو کلمہ نہیں چھوڑے گا سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اماں پھر سن مر جائے گی نا مر جائے گی لیکن سن ماں تو ایک ماں ہے میری اگر ایسی ہزاروں مائیں ہوتی میں قربان کر دیتا محمد کا کلمہ نہ چھوڑتا یہ محبت ہے یہ محبت بچپنا کا وہ کا یہ عالم تھا بچپنے کے دور میں انہوں نے حضور کو جب دیکھا تو مائیں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن وہ اس پوری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ ہم مائیں تو قربان نہیں کر سکتے مگر یہ دنیا تو قربان کر سکتے ہیں حضور کی ذات کے اوپر ہم نے دنیا کی خاطر نہ جانے کس کس کو چھوڑ دیا
پیروں کو چھوڑ دیا، صحابہ کو چھوڑ دیا، نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، حتیٰ کو خدا تک بلا بیٹھے۔ کل بھی میرے جمعے کے دن میں مزدی کافی بیٹھے ہیں، پر کل بھی میرے یہی درس تھا کہ لوگوں اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے در پہ جھک جاؤ گے، یہ دنیا جس کے پیچھے ہم دوڑے ہیں کل یہ ہمارے پیچھے دوڑے گی، کل دنیا ہماری غلامی میں آ جائے گی۔ آج ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں مگر دنیا ہمیں پکڑا ہی نہیں دے رہے۔ آج میرے مصطفیٰ کا دامن تھام لو، اپنی جمیلوں کو رب کی بارگاہ میں جھکا دو، یہ دنیا ہمارے پیچھے دوڑے گی، یہ دنیا ہماری غلام بن جائے گی انشاءاللہ۔ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی ہمارا کوئی نیو ویڈیو آئے گا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اگر آپ کا کوئی سوال یا سجھاؤ ہو تو نیچے کامنٹ کریں۔